بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا، لیکن اس سے پہلے کور کمیٹی کا اجلاس تھا۔ کور کمیٹی کے اجلاس کی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی کور کمیٹی اور خاص طور پہ پی ٹی آئی پر مشتمل وزیروں کی جو کابینہ ہے اس پہ کافی ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی اہم مسئلہ آتا ہے تو کابینہ میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہتا اور اختلاف رائے جو ہے وہ میڈیا میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کی مثال دی کہ جو پارٹی ڈسپلن اس جماعت میں ہے ویسا ہی ڈسپلن پی ٹی آئی میں بھی ہونا چاہیے۔ اتحادی جماعتوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا ایجنڈا لے کر وہ آ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانا چاہ رہے ہیں جس میں جتنے بھی آرڈیننس اب تک جاری ہوئے ہیں ان کو قانونی حیثیت اور قانون سازی کا مرحلہ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر امریکہ اب فوجی اڈے کہاں سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ابھی تک امریکہ نے اس ریجن میں فوجی اڈوں کی تلاش کیا کہنا چاہیے کہ ابھی اس نیت نہیں تبدیل ہوئی، بلکہ وہ عمل جاری ہے، اور کس ملک کے ساتھ اب تازہ ترین رابطہ ہے یہ کوشش کریں گے جاننے کی۔ تو چودھری صاحب، ٹی ایل پی، ایک تو ٹی ایل پی کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور 860 کارکنان کو رہا کر دیا گیا، اور ایسے لوگوں کو رہا کر دیا گیا کہ جن پہ کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں تھی، اور سعد رضوی صاحب سے متعلق جو رہائی کا معاملہ ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان پر بھی کچھ ایف آئی آرز درج ہیں اور ان کی تفصیلات مہیا کر دی گئی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کرے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے مین میڈیا پہ بھی اس کے حق میں اور خلاف دلائل جاری ہیں۔ تو چودھری صاحب، یہ کیا معاملہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے حل ہوتا ہوا کیوں نہیں پسند آ رہا لوگوں کو، اور پھر ٹی ایل پی آئندہ عام انتخابات میں کتنی اہم ہونے جا رہی ہے یہ بھی ذرا بتائیے۔ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا یعنی ایک دینی نقطہ نظر سے اور ان کا پوٹینشل جو ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو قوت ہے، ان کا جو مؤثر تنظیمی ڈھانچہ ہے، اور جب وہ جس جگہ شہر میں کسی میں کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک ہر جگہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں ان کا اجتماع تھا میلاد النبی کا لاہور میں، اور اس کو انہوں نے دھرنے میں کنورٹ کیا، اس کو انہوں نے جلوس میں اور مارچ میں تبدیل کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت خونی اور شدید تصادم ہوئے جس نے بے گناہ جانیں چلی گئی ہیں، اور بہت سارے لوگ جان سے تو نہیں گئے لیکن جان کنی کے عالم میں ہی زندگی گزاریں گے، یعنی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں۔ تو یہ کوئی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو سیاسی اور مذہبی سیاست کے حوالے سے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کہ ان کو ڈسکاؤنٹ کرنا اس سٹیج پر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی وہ بڑی حماقت نہیں کرتے تو اپنے مقاصد میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ نمبر ایک، اگلے الیکشن میں اور جو اس سے پہلے الیکشن ہوا ہے اس میں کئی حلقوں میں یہ دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر پر، کراچی میں تو ان کا ایک ایم پی اے بھی موجود ہے، اور دوسری جگہ بھی تھوڑے تھوڑے ووٹوں سے ان کے لوگ ہارے ہیں، اور انہوں نے کم از کم کئی جیتنے والوں کی جیت جو ہے اس کو ہار میں تبدیل کر دیا، یعنی ایک کے 50 ہے، ایک کے 55 ہے، ان کا بندہ جو ہے اس میں سے 20 لے گیا۔ تو یہ اس طرح کی صورت میں بہت سارے واقعات، تو ان کو اگر یہ سیاسی طور پر اور دینی طور پر اپنے معاملات اور اپنے کارڈز کو ٹھیک طرح کھیلیں، یہ جو مارا ماری ہے اور لوٹ مار کا بازار جو سب اس میں جو اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ ذرا ہم سناتے ہیں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو حد تک اپوز کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ریاست نے کمزوری دکھائی، لیکن اس سارے ایپیسوڈ میں مسلم لیگ نواز نے کسی قسم کا کوئی ایج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔
اور آپریشن کی بھی حامی نہیں تھی وہ، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ آپریشن نہ ہو، مذاکرات سے بات چیت حل کی جائے. اور شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ آ کے بیان بھی کیا، اور ان کا یہ جو ٹلٹ ہے، جبکہ اپوزیشن کو تو فائدہ تھا کہ حکومت کو اکسایا جاتا کہ وہ آپریشن کرے، وہ یہاں پہ اپنی طاقت استعمال کرے تاکہ حالات بے قابو ہوں اور ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات آگے جا کے مزید. لیکن شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. ہم نے نہ اس مرتبہ نہ ماضی قریب میں جب بھی ٹی ایل پی نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کیا یا دھرنے دیے، ہم نے اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا. میں نے پرسوں بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس کو بیٹھ کر ٹیبل پر معاملات کو کرنا چاہیے. اسی میں قوم کا بھلا ہے، اور ہم اس سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو صاحب، ہمارے ہاں پاکستان میں جو صورتحال ہے، ایک ہے دیوبندی اسکول آف تھاٹ، اس کی نمائندگی کرتی ہے JUI جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود مرحوم اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب. دوسری جماعت تھی JUP جمعیت علماء پاکستان، یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کی نمائندگی کرتی تھی، اور اس کے روح رواں تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب مرحوم، یہ تھے. اور اب JUP اب نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم کی وفات کے بعد آخری وہ سینیٹر تھے، اور اس کے بعد JUP ہمیں کہیں بھی انتخابی سیاست میں مؤثر نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے کا سارا جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ووٹ تھا وہ سمیٹ لیا تھا مسلم لیگ نواز، یعنی کہ نواز شریف صاحب، شریف فیملی نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور وہ سارے مسلم لیگ نواز کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے تھے. تحریک لبیک کافی عرصے کے بعد وہ بڑی طاقت بن کے آئی ہے. بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو ووٹ ہے وہ، اور 2018 میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے. اب بڑی جماعتوں کو، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، یہ اب دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہ پارٹی آئندہ کس کے ساتھ انتخابی اتحاد کرے گی. مسلم لیگ نواز یعنی کہ PDM بھی چاہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک ان کے ساتھ آئے. آلریڈی مولانا فضل الرحمان یعنی کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ موجود ہے PDM میں، اور اگر یہ ایلیمنٹ بھی ادھر آ جاتا ہے اور انس نورانی صاحب پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر PDM ایک بہت بڑا انتخابی اتحاد بن سکتا ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہو جائے. یہی چیز پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ حلقوں میں زیر غور ہے کہ جناب ہم ان سے لڑنے کے بجائے ان کے ساتھ سیاسی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اگلا الیکشن لڑتے ہیں. تو TLP تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ بھی کچھ فرمائیے. نہیں، ان کا ووٹ بینک ہے اور ان کی اسٹریٹ پاور ہے، اور ان کے پاس نعرہ اور جذبہ بھی ہے، اور دین کے اوپر پاکستانی لوگ جو ہے کٹ مرنے مارنے کو تیار رہتے ہیں. تو یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے جو دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک طاقت دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی اپنی حمایت کو کس طرح چینلائز کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اتحاد میں یا اکیلے لڑیں گے، اور کتنی سیٹوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. بعض کیسز میں یہ کسی کو ہرانے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اپنے آپ جیتنے کے بجائے. لیکن اس وقت پوزیشن پنجاب کی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ تحریک لبیک پاکستان سے مسلم لیگ نون کو ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی کیل جو ہے وہ پکی پکائی ہے. وہ اس لیے وہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے وچ may not be correct. وہ ان کا خیال ہے کہ ووٹر ہمارے ساتھ جمع ہوا ہے باوجود حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے. ہم بہت ویل انٹینڈ ہیں، بڑے ہماری زمینی حقائق جو ہے ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، کہ کسی طرح ریاستی ادارے
ہمارے خلاف جو ان کو تاثر ہے کہ جی وہ ان کے خلاف ہے، اور ان کو ہم نیوٹرلائز کر لیں، پھر پنجاب میں یک طرفہ لڑائی ہوگی. تو اگرچہ میں اس کو ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ ان کا موقف ہے. اور تحریک لبیک پاکستان میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ پاسبلٹی ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون. جی چوہدری صاحب، فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات شریعت ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایک تو کابینہ نے جو آج فیصلے کیے ہیں اس کے بارے میں بات کرنی تھی. دوسرا، آج آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ چیئرمین نیب کی برطرفی کا اختیار جنگ اور نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے، اور باقی تمام اخبارات جو ہے وہ صدر کو یہ اختیار دے رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے گا چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے یا صدر کے، اور پھر یہ جنگ اور نیوز نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. جی ہوا یہ تھا، اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلے چیئرمین نیب جو تھے ان کے خلاف ایک برطرفی کا ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم ریفرنس لے کے گئے، وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو برطرفی ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل فورم سے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم سے نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں سے یہ چل رہا تھا کہ ابھی کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کو اگر ہٹانا ہو تو آپ کیا کریں. اچھا، اب میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں یا اخباریں ہوتی ہیں، جب کوئی لیگل ایشو اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیگل ایک ڈپارٹمنٹ سے رائے لیتی ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی سٹوریز لگاتی ہیں. اب انفارچونیٹلی پاکستان میں چونکہ کوئی رواج نہیں ہے، بس اپنا جو بیٹھا ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہر چیز ہوں، تو اس طرح کی ارریسپانسبل ہیڈ لائنز بھی لگ جاتی ہیں. کیونکہ بڑا واضح ہے آئین میں کہ جو پریزیڈنٹ کے اختیارات ہیں ان ہز ڈسکریشن وہ پریزیڈنٹ کے اختیار ہیں، اور جو باقی اختیارات جو ڈسکریشن میں نہیں ہے پریزیڈنٹ کی وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے استعمال ہوتے ہیں. یہ جو اختیار ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہیں جو ان کی ڈسکریشنری اختیارات ہیں، اور یہ اختیار جو ہے یہ پریزیڈنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے، یہ اس کے پاس ہوگا. یہ جنگ اور نیوز گروپ کی اور اس وقت مسلم لیگ نواز دونوں ہی ایک ہی نیریٹو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہی گفتگو کی ہے، ذرا سنائیے جی. اب ملک کا صدر جو ہے وہ کسی وقت بھی چیئرمین نیب کو نکال سکتا ہے اپنی ملازمت سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیئرمین نیب بات نہیں سنے گا اس کو ملک کا صدر نوکری سے نکال دے گا. جو وزیر اعظم صاحب ہیں مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ جو چیئرمین ہے یہ تاحیات ہوں گے، لیکن صدر صاحب کو اب اختیار مل گیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان کو نوکری سے علیحدہ کر سکتے ہیں. جی چودھری صاحب. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، نواز شریف وغیرہ ان کے تو کیسز کورٹس میں، لہٰذا ظاہر ہے کہ چیئرمین نیب کا ان سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں. ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ ہم نے اپنی سیٹ آف امینڈمنٹس دی ہیں نیب میں، آپ اس میں اور چینجز چاہتے ہیں، آپ کو اس سے بہتر حال دے دیں، آپ لے کے آ جائیں، ہم وہ ڈال دیں گے. تو اس میں تو بڑی سمپل بات ہے، ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ لانا ہے. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور کوئی اور طریقہ وہ لانا چاہتے ہیں وہ لے کے آ جائیں، اس کے اوپر عمل کر لیں. اچھا چودھری صاحب، ایک سوال درمیان میں ہے، اس کے بعد پھر کابینہ کے دیگر فیصلے. ہم ٹی ایل پی پہ بات نہیں کرتے، معاہدہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن ہم دعا کو ضرور ہیں کہ معاملہ ڈیفیوز ہو جائے. یہ بتائیے گا کہ اب جو اگلی گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک اگر اس کی کالعدمیت ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. پی ڈی ایم اس کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز ظاہر ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ ان کا ووٹ بینک ایک تھا مسلم لیگ نواز کا، تو وہ ایک کٹ کے ادھر چلا گیا ہے. تو اگر یہ سارے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کو قومی دھارے میں آ کے اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی بھی یہ چانس لے سکتی ہے؟ لیکن جی ابھی تو کوئی رکاوٹ ہے بھی نہیں، ابھی تو کالعدم جماعت جب ختم ہوگی تب دیکھیں گے. اور اچھا چودھری صاحب، جی
جی فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے اس کا اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو آپ نے لاریا لپا لگایا ہوا ہے ووٹر بنانے کا اور ووٹ دینے کا اور الیکشن لڑنے میں وہ حصہ لے سکیں گے، اتنی بڑی آپ کی طاقت ہے پاکستان کی، تو اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا آڑیاں جاڑیاں چل رہی ہیں؟ نہیں، اس پہ تو بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس لیے چاہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی کا 31 ارب روپے کی ریمیٹنسز ہیں اس وقت. آپ دیکھیے ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس سے زیادہ ریمیٹنسز ہیں اس وقت ہمارے اوورسیز پاکستانی کی. اور ہمارا اگر آج جو معاشی طور کے اوپر اگر ہم اس کووڈ کے باوجود بھی کھڑے ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کی وجہ سے کھڑے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے پولیٹیکل پروسیس میں حصہ دار بننے میں، اور اس کے لیے ہم نے تمام تیاری بھی کر لی ہے، لیجسلیشن بھی ہم لے آئے. اور اب ظاہر ہے کہ جو انشاءاللہ ہوگا آپ کا یہ پارلیمان کا اجلاس جب بھی ہوگا، یہ جوائنٹ سیشن، اس میں وہ قانون بن جائے گا اور ان کو یہ حق جو ہے وہ مل جائے گا. اچھا، جوائنٹ سیشن آپ کا 6 نومبر کو کال کیا جا رہا ہے، تو اس میں اتحادی جماعتیں بھی آن بورڈ ہو گئی ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے ہی یہ تمام قوانین، نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہیں، ای وی ایم ہے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ہے، یہ سارے معاملات، تمام آرڈیننس منظور کروا لیے جائیں گے جوائنٹ سیشن سے؟ نہیں، ابھی اس کی ڈیٹ نہیں آئی ہے جوائنٹ سیشن کی. ابھی تو صرف سیشن جو ہے وہ کال کیا جا رہا ہے. لیکن اتحادی جماعتوں کی آج ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے جو بڑی اچھی رہی، اور اس میں جو تمام نکات تھے جس میں کہ کیسے اس کو ای وی ایم کا ہے کیا، اس کی پریزنٹیشن ہم اب دوبارہ اتحادیوں کے لیے علیحدہ بھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے مشورے سے اور رائے سے اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ ہمیں امید ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوگا اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پہ حل ہوتی ہیں. ایک اور بات، بلدیاتی الیکشن، ایک تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ہائی کورٹ میں غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروانے کا معاملہ تھا، وہ چیلنج ہوا تھا، تو آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا ہے. ایک تو اس پہ بارے میں بتائیے کہ غیر جماعتی کی ضرورت کیا پڑی تھی، اور پھر پنجاب کے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کب تک ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈاواں ڈول ہے. دیکھیے جی، سیدھی بات ہے، جو غیر جماعتی ہے نا، یہ تو عدالتوں میں یہ سمجھ ہونی چاہیے، پالیسی میکنگ جو ہے وہ اسمبلیز کا کام ہے، لیجسلیچر کا کام ہے. اب یہ کیوں آپ نان پارٹی کرانا چاہتے ہیں؟ اب آپ وارڈ کی سطح کے اوپر یا گاؤں کی سطح کے اوپر جب آپ پارٹی بیس الیکشن کرواتے ہیں تو اس سے گاؤں محلہ تقسیم ہو جاتا ہے. آپ جو لوئسٹ الیکشن ہیں وہ اس لیے نان پارٹی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر یہ جو تقسیم ہے اس طرح کی نہ ہو، اور وہ الیکشن آپ جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو بنیادوں پہ بھی کرا رہے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ آئیں. اور ایک ایسا جو سسٹم ہے وہ آپ لانا چاہتے ہیں کہ جو نچلے لیول کے اوپر جہاں پہ بالکل بیسک جگہ ہے وہاں پر کنفرنٹیشن نہ ہو. اب اس کے لیے جو ہے آپ نان پارٹی الیکشن کی طرف وہ جا رہے تھے، اور بالکل درست فیصلہ تھا، اور مجھے امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کریں گے. اور اس کے اوپر جو بڑے الیکشن ہیں جو کہ لیجسلیچر کے الیکشن ہیں یا وہ جو ہیں وہ پارٹی بیس پہ ہو تاکہ بڑی آبادی ہو، وہاں پہ الیکشن میں لڑے الیکشن، وہاں پہ علیحدہ بات ہے. لیکن آپ جب گاؤں کو یا وارڈ کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو وہ پھر صحیح نہیں رہتا، اس لیے اس الیکشن کو نان پارٹی رکھا جاتا ہے. اچھا، یہ کیونکہ غیر جماعتی بنیادوں پہ جو الیکشن ہے نا، چودھری صاحب آپ کو بھی واقف ہیں تاریخ سے، یہ جنرل ضیاء صاحب نے سب سے پہلے یہ متعارف کروائے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کا مقصد تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سائڈ پہ رہیں اور غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کروا کے جو بھی جیتے ان کے ساتھ پھر حکمراں جماعت میں شامل کیا جائے. تو ان کی تاریخ ذرا تھوڑی سی مدھم ہے، تو سپریم کورٹ میں یہ چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، جو جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کروائے تھے نا، وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن نان پارٹی کرا دیے تھے. وہ آپ نان پارٹی نہیں کراتے. جو گاؤں کا الیکشن ہے یا وارڈ کا الیکشن ہے جہاں بہت ہی ایک بیسک یونٹ ہے، اس کے الیکشن نان پارٹیز اس لیے رکھتے ہیں، اور پھر ریپرزینٹیٹو سسٹم پہ یا لسٹ سسٹم پہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے الیکشن نہ لڑیں، اور لسٹ سسٹم کے اوپر ایک اس طرح کا ہو کہ اتنی کنفرنٹیشن ہمارے یہاں بڑھ جاتی ہے الیکشنوں میں.
تو اس کی وجہ سے آپ ان الیکشن کو نان پارٹی رکھتے ہیں. اوپر والے الیکشن تو ظاہر ہے پارٹی بیس ہی ہیں, اور یہاں پر بھی جو ولیج کاؤنسل کے یا یونین کاؤنسل کے الیکشن ہیں وہ پارٹی بیس کے اوپر ہے. صرف گاؤں کے الیکشن جو ہے وہ نان پارٹی بیس کے اوپر جو ہے وہ نہیں, اور یقینی طور کے اوپر کی اے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو چیلنج کرے. اور چوہے صاحب آپ جا رہے ہیں الیکشن, بلدیاتی الیکشن کی طرف, اس کے بعد آپ نے جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملات پی ٹی آئی گورنمنٹ کے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ بھی ذرا خطرے میں ہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو آپ قبول کر لیں گے؟ دیکھیے جی, جو ریفارمز ہم کرا رہے ہیں اگر الیکشن اس کے مطابق ہو گیا تو کافی معاملات بہتر ہو جائیں گے. جی چوہے صاحب آپ کچھ پوچھ رہے تھے. نہیں, میں نے تو پوچھنا ہے اور میں کیا کرنا ہے. دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کی آپ نے صورتحال پیدا کر لی ہے 3 سالوں میں, فواد چوہے صاحب, میری ہمدردیاں یا میرا جھکاؤ اپنی طرف اپنی جگہ. ہیونگ سیڈ دس, عام تاثر یہ ہے کہ پنجاب میں اپوزیشن کے لیے واک اوور ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, مہنگائی کو مسئلے کو ڈیفائن کر کے اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی, یہ بے نظیر کی جگہ احساس اور فلاں, اس سے نہ ان کا کوئی فائدہ ہوا تھا نہ جن کو دے رہے ہو کچھ. وہ یہ بالکل غلط ہے. 6 چیزیں جو لوگوں کے کھانے پینے کی ہیں, جو بھی ہے وہ خواہ بڑا سے بڑا صنعت کار ہے یا غریب سے غریب جھونپڑی والا ہے, وہ وہاں جہاں سے اس کو ضرورت ہے وہ لے آٹا, چینی, چاول, دال, فلاں. آپ اس طرف نہیں آ رہے, اور اپنا پہلے بھی آپ نے بٹا بٹھایا ہے, اور قوم چاہتی ہے کہ آپ کامیاب ہوئیں, لیکن سم ہاؤ دی ادر تاثر یہ ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سکسیڈنگ. نہیں جوزف, یہ بات تو بالکل ہی خیر آپ کی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو قیمتیں ہیں, جو آج بھی میں نے کمپیریزن دیا ہے پورے ریجن میں, افغانستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے سب سے کم اس وقت قیمتیں پاکستان میں ہیں. جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ 5% کو ٹچ کر رہا ہے, دنیا میں کہیں اور نہیں کر رہا. پرابلم یہ ہے کہ یا تو یہ میڈیا میں تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی, لہٰذا میڈیا کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑا عذاب آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انرجی پرائسز ہیں وہ یو کے میں 500% گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے. دنیا اس وقت جو تیل ہے, جہاں سوائے ان ملکوں کے جہاں پاکستان میں دنیا میں تیل سب سے زیادہ سستا ہے. اب کچھ حقیقتیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے. ہر وقت یہ لٹ گئے, مر کے, برباد ہو کے نیریٹو نہیں چل سکتا. آپ دنیا نہیں رہ رہے, جتنی قیمتیں باہر ہیں اتنی سے زیادہ اس وقت قیمتیں کم ہیں پاکستان میں. یہ ہماری کامیابی ہے. اب جو ولنریبل کلاس ہے اس کے لیے کل وزیر اعظم جو ہے ایک پلان اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس میں بہت بڑی تعداد میں آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی, اور اکانومی جو ہے پاکستان کی 600 ارب روپیہ تو صرف کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ. گاڑیاں جو ہیں, موٹر سائیکل ہیں, ٹریکٹر ہیں, وہ 4 گنا بک رہے ہیں. بجلی کی کنزمپشن آپ کہتے ہیں مہنگی ہو گئی ہے, 13% بجلی کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے. آپ کہتے ہیں ڈیزل مہنگا ہو گیا, 26% ڈیزل کی کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ ایک ٹھیک ہے, ایک نیریٹو ہے, میڈیا پہ ذرا اچھا لگتا ہے رونا پٹنا, کیونکہ سکھی پروگرام ویسے بکتے نہیں ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, یہ چلتا رہے گا. اچھا چوہے صاحب ایک بات تو بتائیں, آپ کافی فواد چوہے صاحب, یہ آپ میڈیا کے ساتھ کیوں اتنا وہ رہتے ہیں ہر وقت الجھے سے, کیوں خوشگوار گفتگو کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ سارے دوست جو ہیں وہ آپ سے کافی گلہ کرتے ہیں کہ فواد چوہے صاحب حالانکہ ہم میں سے ہی تھے کچھ عرصہ پہلے, اور جب سے وزیر اطلاعات بنے ہیں وہ بڑے اکھڑے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں نے تو صبح اتنی تعریف کی ہے میڈیا کی, جو اتنا رسپانسبل کردار ادا کیا ہے میڈیا نے اس کے اوپر. لیکن یہ جو ایک نیریٹو ہے نا مہنگائی کے اوپر, اور یہ جو ہم صبح یہ دیکھیے صابر شاکر صاحب, آپ بھی سارے اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ آپ کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک عام تاثر یہ بن گیا ہے میڈیا میں کہ اگر ہم پروگرام جو ہے نا وہ دکھی نہیں ہوگا نا تو یہ بکے گا نہیں, اچھی خبر بکتی نہیں. یہ ہمارا ایک تاثر ہے پورا میڈیا میں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک اوور آل جو پرابلم ہے نا ہمارا, وہ بڑا 2 گنا 3 گنا 4. حالانکہ آپ تو اپنے پروگراموں میں پازیٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں دیتے رہتے ہیں, لیکن ایک جنرل امپریشن کی بات کر رہا ہوں, اور ظاہر ہے ہمارا کام ہے کہ اس تاثر کو ظاہر کر رہا, تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے, ورنہ کوئی ایسی بات نہیں.
चलें, अच्छी बात है। एक और फवाद भी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब आप आ जाएं। आप रेटिंग की बात कर रहे हैं या बिकने की बात कर रहे हैं? वो फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात था, लास्ट टाइम ही केम टू आवर शो और हमारा 6 पॉइंट से प्रोग्राम आगे था करीबी तरीन मुखालिफ प्रोग्राम के। आप फिर क्या बात कर रहे हैं? हमें तो कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, हम तो चाहते हैं आप कामयाब हों, लेकिन जब बाहर बाजार में निकलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, तो हम आपको उससे कन्फ्रंट करना हमारा राइट है। चौधरी साहब एक काम सिर्फ आप कर लें, वो बाकी एक तजवीज़ ही है कि ये जो है ना तनख्वाहदार तबका ख़ास तौर पे, उनका आप कुछ एडिशनल रिलीफ जो एडहाक रिलीफ वो ऐड कर दें। वो वाक़तन बहुत तंग हैं और ख़ास तौर पे जो रिस्क हलाल पे गुजारा करते हैं, जो हराम खोर हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो रिस्क हलाल पे गुजारा करते हैं उनके लिए काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई का रेशो बढ़ा है पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, अदरवाइज तो तनख्वाहों में उस कदर इजाफा नहीं हुआ। अब आते हैं काबीना का एक और फैसला। आपने एक लाइन बोली थी आज कि अब सरकारी यानी कि इदारों को, ख़ास तौर पे हाउसिंग अथॉरिटीज़ को ये इख्तियार नहीं होगा कि जी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़मीन एक्वायर करे और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए। तो इसका क्या मतलब है? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA, ये सारे जो हैं, क्या ये अब नया कोई सेक्टर नहीं बना सकेंगे? नहीं, इसमें देखें जो फेडरल FGHA है यानी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है, CDA है, जो हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं इस्लामाबाद में, वो हाउसिंग के लिए एक्विजिशन नहीं कर सके। और ये हमने कह दिया है कि ये इस तरह के जो अभी तक जितनी एक्वाइजिशन हो चुकी हैं उसके बाद अब आगे आप हाउसिंग के लिए एक्विजिशन नहीं करेंगे, और वो जो रेट जो जमीनें खरीदनी है वो मार्केट रेट के ऊपर खरीदेंगे, क्योंकि एक्विजिशन में अगर किसी ने को जमीन चाहिए, किसी को जो बनानी है, क्योंकि हो ये रहा है कि आप गरीब लोगों से कम कीमत के ऊपर जमीन एक्वायर करते हैं, उसके बाद आप उनके प्लॉट्स बना के या वो कई गुना महंगे जो है वो बेचने शुरू कर देते हैं या वहाँ पे अफसर रहने शुरू कर देते हैं। तो इस सिलसिले को जो है खत्म किया, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर की जो तो प्राइवेट सेक्टर को आप कैसे करें? क्योंकि इसका मतलब है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनको आपने फ्री हैंड दे दिया इस मामले में। नहीं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं उनके लिए तो एक्विजिशन बिल्कुल ही नहीं हो सकती ना। वो तो अपनी जमीन खरीदें और अपना जिस तरह से जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक वो अपनी जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं या बिल्डिंग्स बनाएं, वो तो उनका तो हाउसिंग का ताल्लुक नहीं है। और ये जो फेडरल सेक्रेटरीज को प्लॉट दिए जाते थे या जुडिशल ऑफिसर्स को, इवन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को फिर मामला अदालतों में पहुंच जाते हैं, तो ये जब आप CDA ये काम करेगा ही नहीं या फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी ये काम करेगी नहीं, तो इसका मतलब है वो सिलसिला भी रुक जाएगा और अब मार्केट रेट पे ये सारा कुछ होगा। फिलहाल जो है वो यही है कि जो एक्विजिशंस हैं, फ्रेश एक्विजिशन, वो रोक दी गई हैं और अब जिसने भी हाउसिंग अथॉरिटी या बनानी है वो उसको मार्केट रेट के ऊपर या अपना इंतजाम जो है वो करना होगा। और आखिरी आपने कहा कि DHA का जो मॉडल है वो इधर आएगा। जैसे DHA में जैसे ही मिलिट्री ऑफिसर्स रिटायर्ड होते हैं तो उनको उनके इस्तेहकाक के मुताबिक और ग्रेड के मुताबिक उनको प्लॉट्स दिए जाते हैं, तो क्या यही मॉडल इधर भी लेके आएंगे? वो एक्चुअली DHA मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डिफेंस सर्विसेज का जो मॉडल है उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं उनको भी एक कंपनसेशन का और वो तरीकाकार जो है वो पूरा उनके लिए खड़ा किया जाए। तो उसका फायदा ये होगा कि एक इस वक्त हो ये रहा है कि 90-95% जो हमारे घर हैं वो जो उनको मिल रहे हुए हैं वो इस काबिल ही नहीं कि कोई उसमें रह सके। 17-18 हज़ार घर है फेडरल गवर्नमेंट का और उनमें आप मिनिस्टर्स इनक्लेव में भी आप आएंगे या आप ग्रेड 22 के ऑफिसर, उनके घरों की हालत इंतहाई खस्ता है, बहुत बुरा हाल है और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा किसी को। हम ये चाहते हैं कि ये इस चीज को मेन स्ट्रीम किया जाए, ऐसा कोई निज़ाम हो जिसमें लोगों को भी फायदा हो, सरकारी मुलाजमीन को भी फायदा हो और ये जो एक बंदरबान बची हुई है इसको भी खत्म की जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तो सारी डिस्क्रिप्शन खत्म कर दी है। आपको पता है पहले वज़ीर-ए-आज़म जो थे इन्होंने इतने लोगों को प्लॉट दिए हुए हैं, इमरान खान ने तो आके वो भी सारा खत्म कर दिया है, अपनी डिस्क्रिशनरी पैसा था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। कोई और वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक ऐसा नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। आखिरी शॉट है शहबाज शरीफ साहब का, अगर उस पर आप तबसरा करना चाहें तो कर सकते हैं, सुनाइएगा जी ज़रा।
ہم نے نہ اس مرتبہ نہ ماضی قریب میں جب بھی ٹی ایل پی نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کیا یا دھرنے دیے، ہم نے اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا. میں نے پرسوں بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر یہ بہت افسوسناک ہے اور اس کو بیٹھ کر ٹیبل پر معاملات کو کرنا چاہیے. اسی میں قوم کا بھلا ہے اور ہم اس سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. چوہدری صاحب، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد بنایا جا رہا ہے، تو اس میں اس پارٹی کو بھی شامل کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی مسٹ سے کہ اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اچھا اور ایک مثبت کردار ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اور سوائے ایک دو ان کے اندر جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اب ذاتی حیثیت میں کیا تھا یا کسی اشارے پہ کیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اوور آل ایک مناسب جو ہے وہ رویہ رہا. اور دیکھیے سیدھی بات ہے، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہے، ہمیں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب الیکشنز لڑنے ہیں یا سیاست کرنی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مخالف کے پاس تو آپ کے سوئسائڈ بمبرز اور ملیٹنٹس ہوں اور آپ جو ہیں وہ نہاتے ہوں، تو پھر تو سیاست نہیں ہو سکتی. تو سیاست کے لیے، الیکشن کے لیے پہلا ماحول جو ہے وہ امن ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے کہ ملیٹنسی نہ ہو. اور جس طرح سے کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ایم کے ایم نے ایک وقت میں کیسے ٹیک اوور کر لیا تھا، اس طرح کی پالیٹکس میں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں سیاست کر سکتی. لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر ایک بڑا فریم ورک ہو اور ہم یہ طے کریں کہ اس طرح کے جو سیاست ہے جس میں تشدد انوالو ہے اس کی ہر پارٹی اس کی حوصلہ شکنی کرے. بالکل ٹھیک ہے جی، اور اس وقت ہم نے بریک پہ جانا ہے. فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک اہم مقدمہ زیر سماعت تھا اور جسٹس عامر فاروق صاحب آنریبل جج انہوں نے اس مقدمے کی سماعت کی، اور یہ تھا سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر سے متعلق. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایف آئی اے کے افسر کی کافی سرزنش کی، کیونکہ وہ کوئی حوصلہ افزا رپورٹ لے کر نہیں آئے تھے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا جی کہ خبردار کرتے ہیں کہ اس کیس میں مغرب کا دباؤ مت لیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کچھ نہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب، جہاں اپنے مذہب کا سوال ہو تو مغربی ممالک بھی سخت کارروائی کرتے ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد یا مذہب کے خلاف کچھ برداشت نہیں کرتے، یعنی کہ مغربی ممالک. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا سعودی عرب میں گستاخانہ مواد سوشل میڈیا پر کیوں اپلوڈ نہیں ہوتا؟ یہ سوال تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کا ایف آئی اے کے افسر سے. انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کی نیت صاف ہے، ان کے قوانین سخت ہیں، اور ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر خرافات کا سمندر ہے. جسٹس عامر فاروق، سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد کے خاتمے کے لیے قوانین کا سختی سے نفاذ کیا جائے. ہم پر اس کیس کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں، یہ کہنا تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نے. ایک اور بات بھی ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کہا کہ جی چونکہ یہ سائٹس جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں یا اکاؤنٹ بلاک ہو گئے ہیں، اس لیے ہم ملزمان تک نہیں پہنچ سکتے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایک اور مقدمے میں ایف آئی اے کا ایک اور افسر آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بلاک ہونے کے باوجود ہم ملزمان کا پتہ لگا سکتے ہیں، اس لیے آپ اس طرح کی غلط بات مت کریں. چوہدری صاحب، اگر یہ حکومت اور خاص طور پہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں یہ ان چیزوں پہ قابو پا لیں اور اپنے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کریں اور سارا جو یہ مواد اپلوڈ ہونے سے روکیں، تو پھر یہ آئے دن جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ہوں ہی نہ. نہیں، ایسے گھٹیا قسم کے لوگ یہاں قابل اعتراض کیا لفظ ہی نہیں ہے ان کا. تو میرا مطلب ہے اس پر نظر پڑنا بھی میں سمجھا ہوں کہ بہت تکلیف دہ ہے. ایسا مواد اپلوڈ ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں کوئی سسٹم مجھے نہیں نظر آتا کہ بھئی کسی ایک بندہ ہے، اس کی داڑھی ہے، اس نے مغلظات لکھی ہوئی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں.
ان کا تو بندوبست کرنا پڑے گا لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی جو یہ سوشل میڈیا کے کرتا دھرتا ہے کہ اس کو وہ بند کرایا جائے، بلاک کرایا جائے، لیکن ابھی کوئی کارروائی مجھے نظر نہیں آتی جو مؤثر ہو۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے چوہے صاحب، فواد چوہے صاحب کو اس طرح کی توجہ دینی چاہیے، جو یہ جو غیر ملکی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور مغربی ممالک سے ان کا تعلق ہے اور یورپی کنٹریز سے اور ایون مڈل ایسٹ کے بھی کچھ ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ان کے لیے بھی کوئی قانون اور ضابطے ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ ساری چیزوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے بھی وہاں فورم مہیا کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک نیا فساد کھڑا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے جو پاکستانی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے کام کرنا ہے اور جو ادارہ کہے گا اس کی خواہش اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے تحریر آگے دے دینی ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ یہ جو ویب پیپرز ہیں اور باقی جو غیر ملکی ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، میڈیا ہاؤسز، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فواد چوہے صاحب کو صرف ہمیں نہیں دبانا چاہیے بلکہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کے کنٹرول میں ہے اور ایک دو جو مغربی ملکوں کے تھے ان کی نشریات ہم یہاں پہ جام بھی کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر ان کو یہاں پہ کام بھی نہیں کرنے دینا چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی یہ جو بہت بڑا فساد ہوا اس میں بھی لوکل میڈیا انوالو نہیں تھا بلکہ جو فورن ماسٹرز ہیں وہ انوالو تھے یہ سب کچھ کروانے میں۔ آپ بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں، ایک بریک لیتے ہیں۔ جی چوہے صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ میں نے کہا میں آج ہی دیکھ کے میرا دل جو ہے نا وہ دہل گیا ہے کہ کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ یہاں اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اور مسلمانوں والا نام ہے، بظاہر بندہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، اس میں کافی کچھ لوگ انوالو ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے آتے ہیں تو کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھارت جہاں پہ جی اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی جسے کہنا چاہیے عروج پہ ہے، اور جو مودی سرکار نے، بی جے پی نے، آر ایس ایس نے، امت شاہ نے جو آگ لگائی تھی، جو آگ جلائی تھی کہ اس میں مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو جھونکا جائے گا، اب وہ آگ ان کے اپنے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ چوہے صاحب یہ جو T20 چل رہا ہے اس میں پہلے تو پاکستان سے ہارا انڈیا اور اس کے بعد محمد شامی جو کہ مسلمان پلیئرز تھے، ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، اور ان کی کارکردگی کو لے کے ان کو کافی دھمکیاں دی گئیں، اور نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ ان کے جو قومی میڈیا ہے اس پہ بھی۔ اور اس کے بعد اس سے بھی اگلا جو کام ہوا وہ وراٹ کوہلی اس کے حق میں آئے اور ان کا دفاع کیا، کچھ اور پلیئرز آئے۔ پھر جب نیوزی لینڈ سے انڈیا ہارا اس کے بعد یہ ہندو جو ہیں انتہا پسند اور دہشت گرد جو بی جے پی اور آر ایس ایس نے تیار کیے، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے وراٹ کوہلی کی بیگم سے رابطہ کیا، ان کو دھمکیاں دیں، اور اس کی 9 ماہ کی بیٹی ہے ان کو بھی انہیں کہا کہ جی ہم آپ کو ریپ کریں گے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے انڈیا کی، جو دہشت گردی کی آگ اور جو مذہبی جنونیت کی آگ جو جلائی تھی اس میں وہ خود جل رہے ہیں۔ وراٹ کوہلی ایک طرف ان کا ہیرو، لیکن نیوزی لینڈ سے ہار گئے، اس لیے نہ اس کی بیگم محفوظ نہ اس کی نومولود بیٹی محفوظ۔ چوہے صاحب نہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں، جس طرح کشمیر میں کر رہے ہیں، باقی علاقوں میں کر رہے ہیں، جو سکھوں کے ساتھ کیا ہے، جو دلی میں کسان جو جلسے اور جلوس چل رہے تھے ان کے ساتھ جو حرکتیں ہوئی ہیں، کوئی ایک چیز ہے؟ تو یہ ابھی تو ان کا وزیر داخلہ جو ہے اس نے آج بڑی حجت افزائی کی ہوئی ہے کہ جی میں وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بتائے نا لوگوں کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ صرف یہ کس نہیں، قسم کی اب ان کے اپنے چوہے صاحب ان کے اپنے جو یہ ہیں بی جے پی اور اس طرح کے ہندو، یہ ان کے اپنے بھی قابو میں نہیں رہے۔ اب انہوں نے بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں ایک جو سرحدی علاقہ ہے تریپورہ، وہاں پہ انڈیا سے ہندو گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ نظر آتش کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کی حرکتیں کی۔ پھر
وہاں پہ جمعے کی 17 نماز، مسجدیں، جی ہاں، مسجدوں میں وہاں پہ بلوے کیے، اور حسینہ ماجد جیسی وزیر اعظم کو بھی دھمکی دینی پڑی مودی کو اور انڈیا کو کہ اپنی اوقات میں رہیں، اور سخت پیغام دینا پڑا۔ تو جبکہ الزام لگایا گیا مسلمانوں پہ، جبکہ ہندو گئے انڈیا سے اور وہاں پہ جا کے فساد کھڑا کیا، اور وہاں پہ ہندو مسلم فسادات کروانے کی کوشش کی بنگلہ دیش میں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ جی چوہے صاحب۔ جی مطلب ہے کہ وہاں تو ابھی جو تریپورہ میں 17 مسجدیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں بھائی، جی ہاں، اور واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہندوؤں کا حال۔ آگے خبر چھوٹی شیئر کرتے ہیں، امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ ہے روسی وزیر خارجہ نے یہ انکشاف کیا جی کہ امریکہ نے ازبکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے، پاکستان سے فوجی اڈے مانگے تھے، اور دونوں طرف سے ہوا انکار، اور اب جو امریکہ ہے وہ انڈیا کو راضی کر رہا ہے کہ انہیں فوجی اڈے دیے جائیں افغانستان اور اس ریجن میں، انہیں فوجی اڈے درکار ہیں، اور اس وقت دلی سرکار کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ چوہے صاحب اس پہ کریں گے انشاءاللہ کل بات۔ پروگرام وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔